کو کوئی کہے کہ تو کتوں کی طرح بھونکتا ہے، کیا وہ شخص صاحب تقلید ہو سکتا ہے؟ اور پھر اکڑ بھی رہے کہ معافی باپ مانگے، العیاذ باللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک بھی اپنے باپ کو نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کو نہایت نرمی کے بات کر لیا کرو۔ اب لفظ اف جو ہے اس میں مفسرین نے بڑی تفسیر فرمائی ہوئی ہے، فرماتے ہیں باپ کے سامنے اف کی لفظ کی کئی معانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ نے کوئی بات کہہ دی اور آپ نے کہا اف میں تو آپ سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، اس کی بھی ممانعت اللہ نے فرمائی ہے۔ ایک اف کی اور بھی معنی ہے کہ اگر آپ درد یا مصیبت میں مبتلا ہو اور اپنی باپ کے سامنے آپ نے اف کی تو چونکہ آپ ان کے بیٹے ہو تو باپ کا دل تڑپے گا، باپ کی دل کو تکلیف ہوگا، اس لیے ان کے سامنے اپنے دکھ کا بھی اظہار مت کرو کہ اپنا باپ کہیں دکھی نہ ہو جائے۔ اور تیسری بھی حکم فرمایا کہ اف کی ایک اور معنی بھی ہے، اگر آپ اپنی والد کے سامنے بیٹھے ہو یا والدہ کے سامنے بیٹھے ہو اور آپ نے کوئی اف کی تو اف کرتے ہوئے آپ کی منہ سے ہوا نکلتی ہے، اور اگر آپ کی منہ میں بدبو ہو اور وہ آپ کی باپ کی مشاموں تک پہنچ جائے گی تو آپ کی باپ کو تکلیف ہوگا۔ ان چیزوں سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا ہوا، اور چچائے کہ باپ کو گالیاں نکالنا، اللہ اکبر۔ عقوق الوالدین، باپ کی طرف سے عاق شدہ لوگ، دیکھیں آپ لوگ دیکھیں شب برات کی فضیلت تو آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے کہ شب برات میں سارے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے مگر چند لوگوں کی نہیں کی جاتی، اس میں سے ایک عقوق الوالدین ہے جو اپنی ماں باپ سے عاق ہو۔ اور رب کائنات نے اپنی کلام پاک میں کئی مرتبہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، احسان کیا کرو۔ عاق اس کو نہیں کہتے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ میری طرف سے تو عاق ہے، لفظ بولا کہ تو میری طرف سے عاق ہے، نہیں، باپ یا ماں کی دل آزاری کریں تو عاق ہے۔ عقوق الوالدین، ماں باپ سے عاق، بس ماں باپ کی دل آزاری کر لی۔ کچھ مشائخ نے یہاں تک تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کا باپ شراب پینے والا ہو، شراب پی رہا ہو تو اس سے شراب خانے، اور وہ ہو بہت کمزور ضعیف ہو، بہت 80-90 سال کا بوڑھا ہو، وہ شراب خانے نہیں جا سکتا، تو شراب خانہ لے کے جانا بیٹے کا کام نہیں ہے، لیکن بیٹے کا کام یہ ہے کہ وہ شراب خانے کے دروازے پر کڑے رہیں، جب ان کے والد شراب پی کے جب گھر آنا چاہیں تو پھر اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے اپنے گھر تک لے کے آئیں۔ اللہ اکبر، معصیت کے لیے گیا ہے، گناہ کے لیے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے کو یہ حکم ہے کہ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے، بنی اسرائیل کے ان 3 بندوں کا آپ نے تذکرہ نہیں سنا کہ ایک غار میں بارش اور بڑی برسات ہو رہی تھی اور وہ غار کے اندر گئے اور تینوں کو یہ کہا گیا کہ تو ہر ایک اپنی اپنی نیکیاں بیان کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلہ کر لے کہ اللہ اس کی وسیلے سے اس غار کی دہانے کو کھول دے۔ مشہور معروف حدیث ہے، اس میں سے ایک بندے نے اپنا جو نیکی بیان کیا، اس بندی کی نیکی کے بدلے اللہ رب العزت نے اس غار کا دہانہ کھولا، اور اس کی نیکی یہ تھی کہ وہ بتایا کرتے ہوتے تھے کہ میں تھا چرواہا، میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا، میرا ایک ضعیف اور بوڑھا والد تھا یا والدہ تھی، دونوں میں سے ایک تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو لیٹ ہو گیا، میں جب بھی آتا سب سے پہلے اپنی والد یا جو میری والدہ تھی ان کو میں دودھ پلاتا، بعد میں پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لیٹ ہو گیا، جب لیٹ ہو گیا تو لیٹ گھر آیا، جب گھر آیا تو میری والد یا والدہ جو تھیں وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی، میرا انتظار کرتے کرتے جب میں آیا تو میرے بچے بھوک سے بھلک رہے تھے، میرے ٹانگوں کے ارد گرد اس نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بابا ہمیں دودھ دو، ہمیں دودھ دو، بھوک لگی۔ میں نے کہا نہیں، جب تک میرا والد یا والدہ دودھ نہیں پئیں گے اس وقت تک میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں میرے بچے بلک بلک کے رو رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میرا حق والدہ والد کا ہے، پہلے میں ان کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو۔ حتیٰ کہ وہ بچے ایسے سو گئے، میرا والد یا والدہ جو بھی تھی
وہ سو رہے تھے اور پھر رات کے کہتے ہیں میں نے وہ کٹورا اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں کھڑا رہا، میں نے کہا جب یہ اٹھیں گے تو پھر یہ دودھ پئیں گے حتیٰ کہ صبح ہوگی، فجر ہو گئی۔ فجر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کڑا ہے دودھ لیے تو کہا بیٹے ہم تو سو رہے تھے، آپ بھی سو جاتے۔ نے کہا نہیں، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سو جاؤں۔ پروردگارا انہوں نے پھر وہ دودھ پیا، میں نے اپنے بچوں کو ایسے چھوڑا لیکن اپنی والدین کو پہلے دودھ پلایا۔ تو میرے ربا کریم یہ میری نیکی آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اس غار کے دہانے کو کھول دے۔ تو رب کائنات نے اس پوری پتھر کو ہٹا دیا ہے۔ فلہٰذا والدین کی احترام و عزت و تکریم یہ لوازمات میں سے ہے۔ جو اپنے والدین سے عاق ہوتے ہیں ان کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہیں، ان کے روزہ صحیح نہیں ہے، ان کے صدقات صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء نے ان کی نکاح کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے۔ اور حتیٰ کہ والد کا اتنا عزت و تکریم ہے کہ اگر کسی کا والد اپنی بیٹے کو کہہ دے کہ تیری بیوی مجھے پسند نہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے، تو بیٹے پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ فلہذا جو اکھڑ بھی رہیں اور پھر بعد میں اپنے والد کو گالیاں بھی نکالے اور پھر یہ کہے کہ والد مجھ سے معافی مانگے، العیاذ باللہ، اس بندے کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنی والد کے پیروں میں پڑ کے ان کے پیروں میں جھک کے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کو راضی کرنی چاہیے کہ ان کو راضی کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ان کی شامل حال ہوں۔